یہ دینی مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں امت کے تمام طبقات میں جو دین پہنچ رہا ہے اور اس سے پہلے پہنچا ہے اور آئندہ پہنچے گا، یہ برکت ہے ان دینی مدارس کی۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت ہے اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایوب خان کے زمانے سے مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ۔ حکومتی پالیسیاں بقول مولانا محمد علی جالندھری رحمہ اللہ کے ملتوی ہوتی ہیں، منسوخ نہیں ہوتی۔ جیسے حالات ان کے لیے سازگار ہوں 2 قدم آگے ہو جاتے ہیں، ناسازگار ہوں 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ایجنڈے پر ساری حکومتیں چلتی رہیں کہ کسی طریقے سے مدارس کو اپنے جال میں لیا جائے، ان کو حکومتی تحویل میں لیا جائے، ان کو پابندیوں میں جکڑا جائے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ لیکن الحمدللہ ان کوششوں میں آج تک حکومتیں ناکام ہوئی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت اپنی ذمہ لی ہے۔ اور جب قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے تو جن ذرائع سے، مدارس سے، مکاتب سے، معلمین سے، مدرسین سے، معاونین سے، جن ذرائع سے مدارس کی حفاظت ہو رہی ہے، ان ذرائع کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور الحمدللہ جیسے جیسے یہ پابندیوں کا سلسلہ کبھی رجسٹریشن کے نام پر، کبھی مین سٹریم میں لانے کے نام پر، کبھی ماڈل مدارس بنانے کے نام پر، جیسے جیسے مدارس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اتنا اللہ مدارس کی تعداد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ 3 سال پہلے کی حکومتی رپورٹ یہ ہے کہ اسلام آباد میں دینی مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ساتھ جب پرویز مشرف آئے تھے تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی، جب گئے تو 14,500 تھی اور اب 23,500 ہے۔ تو دن بدن، اور پھر یہ معاشرے کا اتنا بڑا حصہ ہیں، یہ دینی مدارس ریاست کا اتنا بڑا حصہ ہیں کہ تمام مسالک کے مدارس میں 35,000 طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں۔ 35,000 مدارس ہیں اور ان میں 35 لاکھ طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں۔ گویا 35 لاکھ خاندان براہ راست ان مدارس کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر ایک خاندان کے 5 فرد بھی لگائے جائیں تو کروڑوں افراد ان مدارس کے ساتھ براہ راست متعلق ہیں۔ یہ ریاست کا بہت بڑا حصہ ہیں اور الحمدللہ اپنے وسائل کے بل بوتے پر مقدار شرح خواندگی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا تو حکومتوں کو ممنون احسان ہونا چاہیے کہ یہ ان کی مدد کے بغیر اپنے وسائل کے بل بوتے پر قوم کے لاکھوں بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور قوم کے لاکھوں بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ جائے کہ کسی عنوان پر کبھی رجسٹریشن کا نام، کبھی نصاب کا نام، کبھی مین سٹریم میں لانے کا، کبھی اسی طریقے سے وقف بل کے عنوان پر ان مدارس کو پابندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا الحمدللہ اللہ کی مدد بھی ساتھ ہے، اللہ کے وعدے بھی ہیں، اور قوم کا ہر فرد اور مسلمان سوائے اس کے کہ جو واضح طور پر سیکولر ذہن کا ہے یا کسی کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے، ہر مسلمان وہ مسجد میں آئے یا نہ مسجد میں آئے، یا صرف جمعے کا نمازی ہو یا سال کے بعد عید کی نماز پڑھنے والا ہو، لیکن مدرسے کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو اپنا اثاثہ سمجھتا ہے۔ تو الحمدللہ مدارس اس انداز میں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ یہ وقف بل کے عنوان پر بھی جو بل لایا گیا ہے اجلت میں لایا گیا ہے، اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جن لوگوں نے اس بل کو تیار کیا ہے، اجلت میں تیار کیا ہے، نہ وہ مدارس کی کارکردگی کو جانتے ہیں، نہ ان کے طرز تعلیم کو جانتے ہیں، نہ دیگر ان کے نظام کو جانتے ہیں۔ اجلت کے اندر انہوں نے یہ بل پیش کر دیا ہے جو مدارس کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس بل کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔